أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول اور کہتا ہے الانسان انسان اذا ما کیا جب کہ میں تمہیں مر جاؤں گا لسوف تو ضرور پھر اخرجو نکالا جاؤں گا حیا دوبارہ زندہ کر کے۔ قرآن کا یہ ایک زندہ موضوع ہے جو تقریباً ہر صفحے سے انسان کو مل جاتا ہے، کہیں پر صراحت کے ساتھ اور کہیں پر اشاروں کے ساتھ کہ اے انسانوں تمہیں اللہ رب العالمین فوت کرے گا، اے انسانوں قیامت کے ذریعے اللہ رب العالمین دنیا کو ختم کرے گا، اے انسانوں موت و قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اے انسانوں ایک دن ایسا آنے والا ہے محشر کے میدان کے اندر تم سب کو حاضر کیا جائے گا، اے انسانوں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب تم محشر کے میدان کے اندر رب کائنات کے سامنے حاضر ہوگے اور اللہ رب العالمین تم سے زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے پر عمل کے بارے میں، مال کیسے کمائے اور خرچ کیسے کیا اس کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا۔ اور جب اعمال کی جواب دہی ہو جائے گی، جس کے اچھے اعمال ہوئے اس کو بہتر ٹھکانہ جنت کی زندگی ملے گی، اور جس کے برے اعمال اس کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک دفعہ یہی مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلا رہے تھے، سکھلا رہے تھے کہ لوگوں تمہیں موت کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، قیامت کے بعد اٹھائے گا۔ تو ایک کافر قبرستان چلا جاتا ہے، ایک مردے کی کھوپڑی لے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پٹخ دیتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کوئی ان ہڈیوں کو جب یہ بوسیدہ ہو گئیں، چکنا چور ہو گئیں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ اس کو جواب دیا گیا قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، کہ ان کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا تھا، پیدا کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی کافر انسان کا یہی سوال ذکر ہو رہا ہے۔ کافر انسان یہ بات کہتا ہے، وہ انسان کی جس کو آخرت کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے، وہ انسان کی جس کو موت کے بعد حیات کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے، وہ کہتا ہے اذا ما کیا جب کہ میں تو میں مر جاؤں گا لسوف اخرج حیا، تو کیا مجھ کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ موت کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن یہاں یہ جب بات آ جاتی ہے کہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا اور اعمال کی جواب دہی ہوگی تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے باپ دنیا سے رخصت ہوئے، دادا دنیا سے رخصت ہوئے، پردادا دنیا سے رخصت ہوئے، کسی کو بھی ہم نے زندہ ہوتے نہیں دیکھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر کھپ جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے؟ تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر جواب دے دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں قیامت کے بعد اٹھایا جائے گا، اور دوسری جو سب سے قوی دلیل ہے دوبارہ اٹھنے کی وہ یہ بتلا دی، فرمایا اولا یذکر، کیا انسان کو یاد نہیں انا خلق نہ ہو کہ ہم نے اس کو بنایا من قبل، اس سے پہلے ولم یکن شیئا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انسان تھوڑا سا اسی کبھی دلیل کے اوپر غور کر لے کہ وہ ہستی کہ جو اس کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب اس کا جسم موجود ہے، تو جو چیز موجود ہے اس کو ختم کر کے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ مشکل تو اس چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے جس کا پہلے کوئی نقشہ ہوئی نہ ہو، جس کا پہلے کوئی چیز نہ ہو۔ جب اس کو بنا دیا جاتا ہے تو دوبارہ اس کو بنانا کیا مشکل ہے؟ تو اس کے اوپر بھی انسان صرف اپنی زندگی کے اوپر غور کر لے کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ بنا دیا، کیا مار کر دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ضرور بنا سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا انسان سنجیدہ ہو کر غور کرے تو اس بات کو تسلیم کر لے گا۔ فوربک، تیرے رب کی قسم، لنحشرنہم، ہم ضرور بضرور ان کو حاضر کریں گے۔ کن کو؟ یہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ موت کے بعد جو جیتنے کا انکار کرنے والے ہیں، سب کو اللہ رب العالمین حاضر کرے گا، ان کو بھی، اور جس شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان مر جائے اور ہڈیاں ہو جائے دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، شیطان ان کو یہ بات دل کے اندر ڈالتا ہے اور شیطان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں بس زندگی ہے تو یہی زندگی ہے، اسی کے اندر ہم نے مزے کرنا ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وہ بھی کہ جو موت کے بعد حیات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ شیطان بھی جو ان کو یہ مضمون سمجھاتا ہے ثم لنحشرنہم، ہم ان کو حاضر کریں گے اور جہنم کے گرد ہم ان کو جمع کریں گے جس یہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ ایک انسان جو بہت غم میں ہو، بہت پریشانی میں ہو اور انتہائی زیادہ غم کے اندر، بعض اوقات اس کی ٹانگوں سے سانس نکل جاتا ہے،
بس اس کی ٹانگوں کے اندر دم نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی یہی شروع ہوگا، یہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، ان کی ٹانگیں حرکت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایسا انسان جس وقت بعض وقت پریشان ہوتا ہے تو ٹانگوں سے محسوس کرتا ہے کہ کچھ اس کے اندر سانس نہیں ہے، تو جس سے یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ثم لننزعن من کل شیء، پھر ہم کھینچ نکالیں گے ہر ایک گروہ میں سے کہ ان میں سے کون رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش ہے۔ اب غور کیجیے، یہ بات سمجھا دی گئی کہ ظالموں کا ایک گروہ ہوتا ہے، ان کا سردار کون ہے ظالموں کا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہر گروہ میں سے کس رنگ کے اندر بھی لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، تو جو گمراہ کرنے والا سرغنہ ہے ہر گروہ میں سے اللہ تعالیٰ اس کو چھانٹے گا۔ جیسے ایک گروہ میں سے فرعون کو چھانٹے گا، ایک گروہ میں سے نمرود کو چھانٹے گا، ایک گروہ میں سے ابو جہل کو چھانٹے گا۔ ابو جہل نے لوگوں کو تیار کیا تھا کہ جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، وہاں پر ہماری سیاسی دھاک ہو جائے گی، 3 دن تک لوڈیا ہمارے لیے ناچ گانے کریں گے اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے۔ تو جو بھی لوگوں کو خراب کرنے والا ہے، جو بھی لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، جو بھی لوگوں کو رائے حق سے ہٹانے والا ہے، ان ہٹانے والوں کو، ان گمراہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ چھانٹے گا، علیحدہ کرے گا، اور ان کے لیے مخصوص سزا ہوگی، ان کے لیے دوہری سزا ہوگی، ایک گمراہ ہونے کی اور دوسرا گمراہ کرنے کی۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا پھر ہم چھانٹیں گے من کل شیء، ہر ایک گروہ میں سے ایہم کے کون ان میں سے اشد علی الرحمن، زیادہ سخت ہے رحمان کے مقابلے میں عتیہ سرکشی کے اندر، تو جو زیادہ سرکشی دکھانے والا ہے اس کو پھر زیادہ سزا بھی ہوگی۔ ثم لنحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو جہنم میں ڈالے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو دنیا کے اندر غلطیاں لگ جاتی ہیں، آدمی سزا کا مستحق نہیں ہوتا، اس کے لیے سزا کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سے غلطی لگنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون جنت کا مستحق ہے، اس کو ضرور جنت مل جائے گی، اور جہنم میں جانے کے مستحق کون ہے اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی غلطی لگ جائے، غلطی کا کوئی چانس نہیں، غلطی کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جہنم میں جانے والے، جہنم کے مستحق کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ان کو داخل کرے گا، اور جس جہنم کو دوزخ کے اندر داخل کیا جا رہا ہوگا اس سے اگر پوچھا جائے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ مجھ کو جو جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہے میں اسی درجے کا حق رکھتا ہوں، استحقاق رکھتا ہوں، اور مجھ کو جو دوزخ کے اندر پھینکا جا رہا ہے یہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ میں اسی ٹھکانے کا مستحق ہوں کہ دنیا کے اندر میں نے کرتوت ایسے کیے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت کو ذہن میں رکھ کر، موت کے بعد حیات کو ذہن میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ یقول، کہتا ہے الانسان، و انسان، ایذا ما، کیا جب کہ میں تمہیں مر جاؤں گا، لسوف، تو پھر ضرور اخرج، نکالا جاؤں گا، حیا، زندہ کر کے، اولا یذکر، کیا یاد نہیں ہے الانسان، و انسان کو، انا خلقنا، کہ ہم نے پیدا کیا اس کو من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیء، جب کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، فوربک، تیرے رب کی قسم، لنحشرنہم، ہم ضرور بضرور جمع کریں گے ان کو، والشیاطین، اور سب شیطانوں کو، ثم لنحضرنہم، پھر ہم حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم، جہنم کے گرد جسے یہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا، ثم لننزعن، پھر ہم چھانٹ نکالیں گے من کل شیء، ہر ایک گروہ میں سے، ایہم کے کون ان میں سے اشد، زیادہ سخت ہے، الرحمن، رحمان کے مقابلے میں عتیہ سرکشی میں، ثم پھر لنحن، عامی، یقیناً، اعلم، عامی، خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا، جو زیادہ مستحق ہیں، بیا، اس جہنم میں سلیہ، داخل کیے جانے کے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔